بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ عید قربان آ چکی ہے تو اس سے پہلے ہمیں عید کی نماز کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز عید کیسے ادا کرنی ہے، زائد تکبیرات کیسے ادا کرنی ہیں، کس وقت ہاتھ اٹھانے ہیں، اس کا مکمل طریقہ۔ نماز عید قربان پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ نماز عیدین عربی صلاۃ العید دو اسلامی تہواروں عیدین کے موقع پر ادا کی جانے والی خصوصی نماز ہے۔ عید کی نماز کی کتنی رکعت ہیں اور اسے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں۔ عید کی نماز کے لیے اذان اقامت نہیں ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے، پہلے اس طرح نیت کریں: میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیجئے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیجئے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے، یعنی 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر لٹکائے چھوڑ دے۔ تیسری تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لے۔ اس کے بعد امام اونچی آواز میں قرات کرے گا اور مقتدی خاموش رہے گا۔ قرات مکمل ہونے کے بعد بقیہ رکعت رکوع اور سجدہ وغیرہ دیگر نمازوں کی طرح ادا کرے۔ پھر دوسری رکعت کے شروع میں امام اونچی آواز میں قرات کرے گا، مقتدی خاموش رہے گا۔ اس کے بعد امام 3 زائد تکبیر کہے گا، مقتدی بھی اس کے ساتھ تینوں تکبیروں میں ہاتھ کان تک اٹھا کر چھوڑ دے، پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں جائے، پھر نماز کی طرح 2 سجدوں کے بعد التحیات درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد تکبیر تشریق بھی پڑھنی چاہیے۔ پھر نماز مکمل کرنے کے بعد امام 2 خطبے دے گا، مقتدی خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ سنے گا۔ یکم شوال اور 10 ذو الحجہ، اس کا دورانیہ کتنا ہے؟ اشراق کے وقت سے زوال کا وقت شروع ہونے تک۔ قسم فرض کفایہ ہے۔ عید الفطر کی نماز یکم شوال المکرم کو ادا کی جاتی ہے۔ اگر عذر شرعی کی بنا پر یکم شوال کو ادا نہ کر سکا تو دوم شوال المکرم کو ادا کر سکتا ہے، جبکہ عید الاضحیٰ کی نماز 10 ذوال حجہ کو ادا کی جاتی ہے۔ دونوں موقع پر خصوصی نمازیں عام طور پر عیدگاہ میں ادا کی جاتی ہیں۔ فقہی مذاہب میں اہل سنت والجماعت، فقہ مالکی، فقہ شافعی میں یہ سنت مؤکدہ ہے، فقہ حنبلی میں فرض کفایہ ہے، فقہ حنفی میں مسلمان پر واجب ہے، لہذا ہر مرد پر واجب ہے اور بغیر کسی عذر کے ترک کرنے پر گناہگار ہوگا۔ اس متعلق امام احمد بن حنبل سے ایک روایات ہے۔ غیر مقلد عالم ابن تیمیہ اور شوکانی نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ اہل تشیع فقہ جعفریہ اثنا عشری کے مطابق نماز عید امام مہدی کے زمانہ حضور میں اس نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔
جبکہ عصر ایبت کبرا میں یہ نماز مستحب ہے۔ احکام و آداب: بعض علماء کرام نے عید کی نماز کو واجب قرار دیا ہے، جن میں علماء انحاف شامل ہیں، اور اہل حدیث کے عالم امام ابن تیمیہ نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔ اس قول کو قائلین کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عیدین پر مواظبت فرمائی ہے اور کبھی ترک نہیں کی، یعنی ایک بار بھی ترک نہیں کی، اور انہوں نے اللہ کے مندرجہ ذیل فرمان سے بھی استدلال کیا ہے، لہذا تو اپنے رب کے لیے نماز ادا کر، قربانی کر، یعنی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کر۔ یہاں پر امر کا صیغہ ہے، اور نبی اکرم نے نماز عید میں حاضر ہونے کے لیے گھروں سے باہر نکلنے کا حکم بھی دیا۔ جس عورت کے پاس پردہ کرنے کے لیے اوڑھنی برقع نہ ہو، وہ اپنی بہن سے رابطہ حاصل کر لے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے، حنبلہ کا مذہب یہی ہے۔ ایک تیسرا گروہ کہتا ہے کہ نماز عیدین سنت مؤکدہ ہے، ان میں مالکیہ اور شافعیہ شامل ہیں۔ انہوں نے اس عرابی والی حدیث سے استدلال کیا ہے، جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں ہی فرض کی ہیں، لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اور نماز عیدین میں حاضر ہونے کی خصوصی حرص رکھنے اور کوشش کرے۔ نماز عیدین کے وجوب کا قول قوی معلوم ہوتا ہے۔ یہی کافی ہے کہ نماز عیدین میں حاضر ہونے میں جو خیر و برکت و اجر عظیم پایا جاتا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو جان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی اقتداء پیروی بھی ہے۔ عید الاضحیٰ اسلامی بڑی عید، معیار کے مطابق صفائی کی ضرورت۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کا تہوار ہے۔ عید الاضحیٰ ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اس دن امت مسلمہ کعبۃ اللہ کا حج بھی کرتے ہیں۔ مسلمان 2 طرح کی عید مناتے ہیں، ایک عید کو عید الفطر، دوسری کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ باضابطہ نام عرفیت: بقرہ عید، عید قربان، عید اضحیٰ، بڑی عید، عید کبیر، عید اِصار۔ اسلامی اہمیت: اتباع الہی میں ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہونے کی یاد میں سالانہ حج کا اہتمام ہوتا ہے۔ نماز عید، ذبیحہ، گوشت کی تقسیم، سماجی اجتماعات، تہواری پکوان، عیدی، آغاز 10 ذی الحجہ، اختتام 12 ذی الحجہ۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں لوگوں نے سال میں 2 دن کھیل کود کے لیے مقرر کر رکھے تھے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ارشاد فرمایا، تم لوگوں کے کھیلنے کودنے کے لیے 2 دن مقرر تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سے بہتر دنوں میں تبدیل کر دیا ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کے دن منایا جاتا ہے۔ یہ دونوں عیدوں میں افضل عید ہے۔ حج کے مکمل ہونے کے بعد آتی ہے۔ جب مسلمان حج مکمل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے حج کی تکمیل یوم عرفہ، وقوف عرفہ پر ہوتی ہے، جو حج کا ایک عظیم رکن ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ آگ سے آزادی کا دن، جس میں اللہ تعالیٰ ہر شخص کو آگ سے آزادی دیتے ہیں۔ عرفات میں وقوف کرنے والے اور دوسرے ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی آزادی ملتی ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین دن ہے، الطہر کا دن ہے، اور وہ حج اکبر والا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً
یوم النحر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین دن ہے، یہ حج اکبر والا دن ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حج کے دوران میں جو انہوں نے کیا تھا، یوم النحر عید الاضحیٰ والے دن جمعرات کے درمیان میں کھڑے ہو کر فرمانے لگے یہ حج اکبر والا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ، یوم النحر، ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید کے دن ہیں اور یہ سب کھانے پینے کے دن ہیں۔ یوم جمعہ عید اللہ تعالیٰ نے وہ لہو لعاب کے 2 دن ذکر و شکر مغفرت درگزر میں بدل دیے۔ تو اس طرح مومن کے لیے دنیا میں 3 عیدیں ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا یہ عید کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا، سو جو جمعے کے لیے آنا چاہے تو غسل کر لے، اگر خوشبو میسر ہو تو لگا لے، اور تم پر مسواک بھی لازم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔